لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میں اولاً یونیورسٹی کے تمام اعلیٰ عہدیداران، تمام ٹیچرز اور تمام اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے چند کلمات کہنے کا موقع فراہم کیا. یہ آداب مجلس علم میں سے ہے کہ جب کوئی علمی بیان ہو تو اس کو بغور سنا جائے. آپس میں گفتگو کرنا، بلا ضرورت کال اٹینڈ کرنا، اٹھ کر ادھر ادھر جانا، یہ سب خلاف سنت اور مکروہ ہو جاتا ہے. جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تھے تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ صحابہ کرام بالکل سکوت کے ساتھ بلکہ بلا حس و حرکت آپ کا بیان سماعت فرماتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ہم عدم توجہی کے ساتھ کوئی بات سنتے ہیں تو جائز ناجائز اور ناجائز جائز سنائی دیتا ہے اور اس سے پھر بعد میں گڑبڑ پیدا ہو گیا. جیسے تو اب یہ ریکارڈنگس نے مسئلہ ذرا آسان کر دیا. پہلے ذرا ریکارڈنگس نہیں ہوتی تھی تو بھی آپ نے یہ کہہ دیا، آپ نے وہ کہہ دیا اور اس کو پروف کرنا مشکل ہوتا تھا. لیکن اب تو خیر ریکارڈنگس ہو جاتی ہیں، اگر کوئی ڈاؤٹ ہوتا ہے کسی چیز میں تو بعد میں سن لیا جاتا ہے. شیخ میں گزارش کروں گا اپنے اطراف میں برابر والے کو دیکھیے، جو سو رہا ہوگا اس کو جگا دینا. اب میں اشارہ نہیں کرتا ہوں کہ کس طرف میں نے دیکھا، جو بھی سو رہا ہے اس کو تھوڑا سا اٹھا لیں. چٹکی مت بھریے گا، بس اٹھا لیں. اچھا، بچیوں سے اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا آپ خاموشی سے ضرور سماعت فرمائیں. ویسے تو عورتوں میں اور خاموشی میں نسبت تباین ہے. نسبت تباین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ایک مقام پر ایک وقت میں جمع نہ ہو سکیں. تو کسی نے کہا ہے کہ عورت دو ہی ٹائم پہ خاموش ہوتی ہے، یا تو سو رہی ہوگی یا غور سے دیکھو وہ فوت ہو چکی ہوگی. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ بالکل خاموشی سے تھوڑی سی بات آپ بھی سماعت فرما لیں. نیل پالش کی باتیں بعد میں ہو جائیں گی، لپسٹک کے تذکرے بعد میں کر لیجیے گا، لیکن تھوڑا سا بیان سماعت فرما. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم. ایک دفعہ درود شریف پڑھ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمدللہ آج کی آپ کی یہ سالانہ متبرک محفل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں حصول برکت اور اظہار خوشی کی غرض سے منعقد کی گئی ہے. اس طرح کی محافل کا انعقاد دراصل حکم قرآنی کی تعمیل ہے. میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے فرما دیجیے کہ انہیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشی کا اظہار کریں. اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے بھی افضال ہیں، جتنے بھی فضل ہیں، انہیں ایک طرف رکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن طور سے، جن جن طریقوں سے اظہار رحمت فرمایا انہیں ایک طرف رکھیں. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مل جانا اس فضل اور اس اللہ کی رحمت کو ایک جانب رکھ دیں تو ہمارا بچہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ یہ فضل اور اللہ تعالیٰ کا یہ اظہار رحمت تمام افضال اور تمام اظہار رحمت پر غالب ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے خود حکم فرمایا کہ میرے فضل اور رحمت پر خوشی کا اظہار کرے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم خوشی کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل اور اللہ تعالیٰ کے اس اظہار رحمت پہ کریں گے تو حکم قرآنی کی تعمیل ہے. اب یہ اظہار خوشی کیسا ہونا چاہیے؟ یہ ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. ہماری شریعت نے اس میں کوئی چیز مخصوص نہیں کی ہے، ضابطہ بتایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا.
یہ رسول جو تمہیں حکم دیں اس کو اخذ کرو، یعنی اس پہ عمل کرو، اور جس سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں شریعت کی لیمیٹیشنز، اس کی قیودات، اس کے قانون، اس کے جتنے لاز ہیں ان کو فالو کرنا ہوگا۔ اس کے بعد جو آپ کا معاشرے میں اظہار خوشی کا جائز طریقہ ہے اس پر آپ کر سکتے ہیں۔ میں اس کی آپ 2 مثالیں آپ کو دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اپنے کاشان اقدس میں جلوہ افروز ہیں۔ میری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے راویہ ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، کتاب العیدین اٹھا لیجیے گا، اس میں آپ کو مل جائے گی۔ یہ کہتی ہیں کہ 2 بچیاں تھیں جو اوس اور خزرج کی ایک جنگ ہوئی تھی بہت مشہور، اس میں جو ان کے بزرگوں نے کارنامے کیے تھے، وہ عید کے دن دف پر ان کارناموں کو گا رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب لیٹے ہوئے تھے اور آپ نے چادر مبارکہ اوڑھی ہوئی تھی۔ تو اتنے میں میرے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، تو آپ نے ان بچیوں کو جب وہ گاتے ہوئے دیکھا اور دف بجا رہی تھیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطانی آلات، انہوں کو ڈانٹا تو بچیاں گھبرا کر رک گئی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کروٹ بدلی اور فرمایا ابوبکر ان کو چھوڑ دو، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور یہ ہمارے لیے آج عید کا دن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان عربوں کے ہاں بعض قبائل کے اندر عید کے دن اظہار خوشی کا طریقہ تھا، میرے آقا نے اس کو منع نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ان کو چھوڑ دو، یہ ان کا اظہار خوشی کا طریقہ ہے، اور خود سرکار سامنے تشریف فرما تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اس کو شیطانی آلات کہنا ظاہر کرتا ہے کہ نبی کریم نے یقیناً آلات موسیقی کو منع کیا تھا، تبھی تو صدیق اکبر اس تعلیم رسول کو اختیار کر کے جملہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن وہی نبی جنہوں نے ان کو یہ سمجھایا کہ آلات موسیقی کا استعمال صحیح نہیں ہے، وہی نبی ان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ خوشی کے موقع پر اس طرح کی بعض چیزیں مشروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے معاشرے میں اظہار خوشی کا جائز طریقہ ہو اس طریقے سے خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ ایسی بخاری کی ہی کتاب النکاح اٹھائیے، انصار کی ایک بچی کی شادی تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ ہماری والدہ طیبہ طاہرہ مفتیہ مجتہدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ عائشہ یہ انصار لوگ لہو کو پسند کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ آلات لہو کر دو۔ آلات لہو کا مطلب دف، اس زمانے میں آلات لہو یہ تھی۔ ویسے لہو و لعب کے آلات وہ کہلاتے ہیں جو دل میں غفلت پیدا کرتا ہے، لیکن جب وہ جائز اشعار کے ساتھ ہوں اور جائز طریقے سے ہوں تو پھر اس کی اجازت بھی ہو سکتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چونکہ ان کا شادی خوشی کا موقع تھا اور انصار کے ہاں وہ دف وغیرہ بجائی جاتی تھی، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت مرحمت فرمائی۔ سمجھانا یہ مقصود ہے، اور یہ میں آپ کو بھی دعوت دے دیتا ہوں کہ اظہار خوشی کا اگر شریعت نے کوئی طریقہ فکس کر دیا ہو تو وہ میرے سامنے ضرور لا کے پیش کیجیے گا کہ شریعت نے کہا ہو کہ اس طرح کریں، اس کے علاوہ نہ کریں، بلکہ یہ موقوف رکھا ہے عرف پر۔ بس قید یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے اس طریقہ کار کو ناجائز یا غلط نہ فرمایا ہو، کر سکتے ہیں۔ تو اب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑی رحمت ہے، اور اس کے اوپر اظہار خوشی کا حکم دیا گیا، تو جس طریقے سے جائز طریقے سے کریں وہ بالکل جائز ہے۔ پھر ایک اور مزید دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پائے، بخاری کی ہی روایت ہے۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو اس سے نجات دلوائی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا، تو موسیٰ کی موافقت میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو، عاشورہ کا روزہ رکھو، کیونکہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم یہود کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں۔ تو یہ ابو داؤد کی پھر روایت ہے کہ بعض صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو اگر ہم بھی روزہ رکھیں گے تو مشابہت قائم ہو جائے گی۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اگلا سال آیا تو ہم 9 کا بھی روزہ ملائیں گے، 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ صحابہ کہتے ہیں ابن عباس اس کے راوی ہیں کہ سرکار اس سال سے پہلے ہی وصال فرما گئے۔ تو گویا کہ اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جب اللہ تعالیٰ کا کوئی بہت بڑا انعام حاصل ہو تو بطور شکرانہ عبادت کا اختیار کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ تھا۔
نمبر 2، اچھوں کے طریقوں کی موافقت اختیار کرنا ہمارے نبی کا طریقہ ہے. پھر وہ آپ کی موافقت میں وہ طریقہ اختیار کرنا صحابہ کرام کی بھی سنت اور ان کا طریقہ ہے. اور جس تاریخ کو کوئی خاص انعام، خاص واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رونما ہوا، خاص اس کا اہتمام کر کے اسی تاریخ میں عبادت کا اختیار کرنا، یہ بھی صحابہ کا اور رسولوں کا طریقہ ہے. تو آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے نجات پانا یہ بڑا انعام تھا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا آپ کے میرے لیے بڑا انعام تھا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نجات پائے، روزہ رکھیں، تو ہمیں جب ہمارے سرکار حاصل ہوئے ہیں جس تاریخ میں، اس خاص تاریخ کا اہتمام کر کے اگر ہم عبادت اختیار کریں تو یہ عین رسولوں کے طریقے پر عمل پیرا ہونے کی ہی ایک صورت ہے. اور یہ مشہور روایت ہے سیاہ ستہ کی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں اسی دن پیدا ہوا اور مجھ پر پہلی وحی بھی اسی دن نازل ہوئی. تو جس دن رحمت کونین پیدا ہوئے اس دن کا خاص اہتمام کر کے سرکار روزہ رکھتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یہ اہتمام اگر آپ دیکھیں تو قرآن کے حکم کے عین مطابق اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرتے ہوئے ہے. اور قرآن و حدیث ہی وہ ہمارے ماخذ ہیں جن سے ہم اپنے کسی فعل کے جائز یا ناجائز ہونے کے لیے دلیل طلب کرتے ہیں. تو لہٰذا معلوم ہوا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر خوشی کا اظہار کرنا قرآن اور حدیث سے اجازت شدہ ہے، اور جو جس کی اجازت اللہ تعالیٰ اس کے رسول عطا فرمائے وہ یقیناً جائز اور طیب اور حلال ہوگا. اب یہاں یہ بعض ایسے خیالات آ سکتے ہیں کہ کیا یہ دلائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو نہیں معلوم تھے؟ تو کیا سرکار نے اپنا میلاد خود منایا، کیا صحابہ کرام نے منایا، یا اس کا حکم دیا؟ تو سرکار نے تو اپنا میلاد اس طریقے سے منا لیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یس کہ سرکار نے پیر کا روزہ رکھا. پھر بیانی ہے اگر کوئی عمل اللہ کے نبی سے یا صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو یا اس کی اجازت ثابت نہ ہو تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ ناجائز اور حرام ہوگا. یہ اصول شرع یاد رکھیے گا. یہ کوئی قاعدہ قانون نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہو یا صحابہ نے کیا ہو یا اللہ کے نبی نے حکم دیا ہو یا صحابہ نے حکم دیا ہو تب ہم کوئی فعل کر سکتے ہیں. اگر انہوں نے نہیں کیا، حکم نہیں دیا تو ناجائز. اگر آپ یہ ضابطہ مانتے ہیں تو میں اب آپ کو 50 ایسی مثالیں بتا دیتا ہوں. مثال دیکھیے، 6 کلمے آپ پڑھتے ہیں، 6 کلمے. پہلا کلمہ بھی آپ پورا کسی ایک جگہ نہیں دکھا سکتے. لا الہ الا اللہ کسی جگہ ہے، محمد رسول اللہ کسی جگہ ہے، ہم نے اس کو ملا کر پہلا کلمہ بنایا. ٹھیک ہے نا، دونوں چیزوں کو بنایا. اس طرح باقی 5 کلمے نہ صحابہ نے پڑھے، نہ سرکار نے، نہ اس کا حکم دیا، یہ ہم نے وضع کیا. ایمان مفصل، ایمان مجمل آپ بچوں کو یاد کرواتے ہیں، یہ پہلے کہیں منقول نہیں ہے. مسجدوں پر گنبد اور مینار نہ اللہ کے نبی نے بنائے، نہ صحابہ نے، نہ اس کا حکم دیا. یہ بہت بات کی ایجاد ہے. قرآن پاک جتنی ضخامت میں سرکار کے دور میں تھا اب بھی ہے، ایک حرف ایک لفظ کا فرق نہیں. لیکن جب سرکار کے دور میں قرآن نازل ہوا تو کتابی شکل میں بھی نہیں تھا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کتابی شکل میں بدلا اور پھر اس کو 30 سپاروں میں تقسیم کر کے ہر سپارے کا نام، یہ کسی نامعلوم شخص کا کارنامہ ہے. میں چیلنج کرتا ہوں آپ سب کو کہ اس شخص کو ڈھونڈ کے لائیں جس نے قرآن پاک کو 30 سپاروں میں تقسیم کیا اور ان 30 سپاروں کے نام رکھ دیے. سورتوں کے نام اللہ کی طرف سے. آپ دو لفظ سنیں گے، توقیف اور توفیق. توفیق کا مطلب تو ہوتا ہے کہ اسباب خیر کو کسی کی طرف متوجہ کر دینا، یہ توفیق ہے. مثلا اگر کوئی ہمیں کہے کہ نماز پڑھے تو یہ اللہ نے اسباب خیر کو متوجہ کر دیا، یہ توفیق. بعض ہمارے بچے کہتے ہیں انہوں نے کہا جی نماز پڑھیں گے، توفیق ہوگی تو انشاءاللہ پڑھیں گے. تو توفیق کسی فرشتے کا نام نہیں ہے کہ واقعی کہے گا کہ حضور اگر آپ کا موڈ ہے، تیار ہے تو میں وضو خانے تک پہنچا دوں اور پھر آپ کو اٹھا کے لے جائے کہ منہ پہ چھپکے مارے وضو کرائے کہ حضور اب یہ مصلی تک پہنچا دوں اور پھر کہ اب آپ نماز پڑھ گئے. یہ ہے توفیق. توفیق کا مطلب ہوتا ہے اسباب خیر کو متوجہ کر دینا. اور دوسرا ہے توقیف. توقیف کا مطلب ہوتا ہے کسی شے کا اللہ کی طرف سے ہونا. اس لیے تمام زبانیں توقیفی کہلاتی ہیں، توقیفی من جانب اللہ. تو تمام صورتوں کے نام توقیفی ہیں، صورتوں کا مواد توقیفی ہے. اتنی صورت میں اتنی آیات ہیں، لیکن سپاروں کی تقسیم یہ غیر توقیفی ہے اور ان کے نام بھی کسی نامعلوم شخص نے رکھے. ہر مکتب فکر 30 سپارے چھاپتا ہے، ہر مکتب فکر 30 سپاروں کے نام رکھتا ہے، حالانکہ سرکار نے حکم دیا تھا ایسا کیا. مدارس کا قیام، ان میں سلیبس کا قیام. اس وقت مدرسہ شروع ہوگا 10 شوال کو، اکثر ہماری کلاسیں سٹارٹ ہوتی ہیں.
اور پھر رجب کے مہینے میں ختم ہوتی ہیں، پھر آخر میں ختم بخاری شریف کی تقریب، پھر دستار بندی کی تقریب، پھر اس کا پورا سلیبس، نہ سرکار نے اس کا حکم دینا، اس کی سند باقاعدہ اس کا سرٹیفکیٹ جاری کرنا، اس طرح مسجدوں کو پکا بنانا، جماعتوں کے اوقات، کبھی بھی نبی کریم نے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی جماعت کا وقت مخصوص نہیں کیا کہ 7:30 بجے جماعت ہوگی، 8:30 بجے نہیں۔ جب سرکار تشریف لاتے، صحابہ کرام انتظار کر رہے ہوتے تھے، سرکار آتے تو آپ جماعت فرما دیا کرتے تھے۔ یہی بات میں سلسلہ رہا، یہ تو ہم نے امت کی آسانی کے لیے اوقات مقرر کیے ہیں۔ اسی طریقے سے کیا سرکار نے یا صحابہ نے حکم دیا تھا کہ بخاری جمع کرو، مسلم لکھو، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، یہ حدیثوں کی جتنی بھی کتابیں ہیں یہ سب بعد کے ایجادات ہیں، بعد کے کارنامے ہیں۔ حدیثیں جمع کرنا، راویوں کے نام رکھنا، پھر ان کے باقاعدہ عنوانات قائم کرنا، انہیں مختلف سبجیکٹس میں تبدیل کر دینا، یہ سب بعد کا کارنامہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ خطبہ سنتے ہیں، جمعے کا خطبہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی خطبے میں خلفائے راشدین کا نام نہیں لیا، کبھی بھی اپنے چچاؤں کا نام نہیں لیا، بی بی فاطمہ کا تذکرہ نہیں کیا ہے، لیکن اب ہر خطبے کے اندر مستحب فقہا لکھتے ہیں کہ ایک خطبہ کم از کم ایسا ہونا چاہیے جس میں چاروں خلفاء کے نام ہو، سرکار کے دونوں چچاؤں کے نام ہو، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام حسن حسین کا تذکرہ ہو، تو ایک خطبے میں آپ یہ سنتے ہیں، دوسرے میں نہیں سنتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اچھا اسی طریقے سے اب ہم یہ مثال اگر میں دیتا ہوں تو بات ہے کہتے ہیں کہ آپ تو دنیا کی مثال دے رہے ہیں، دین کی مثال، دین کی میں نے سینکڑوں دے دی۔ نبی کریم نے کبھی پیزا کھایا تھا؟ بولیں، یا اس کا حکم دیا ہو؟ بریانی کھائی تھی؟ بولیے، یہ جو آپ نے سوٹس پہن رکھے ہیں کبھی سرکار نے پہنے یا اس کا حکم دیا ہے؟ نہیں۔ کیسے پہنے ہوئے آپ؟ اگر ہدایت حاصل کرنا ہی مقصود ہو اور دینی غیرت و حمیت اس بات کا تقاضا کر رہی ہو، عشق رسول سر چڑھ کر یہی تقاضا کرتا ہو کہ جو نبی کریم نے کیا میں تو وہی کروں گا، جو نبی کریم نے اجازت دی میں اسی کو اختیار کروں گا، تو یہ صرف میلاد مصطفیٰ تک محدود نہیں رہنا چاہیے، یہ تو کھانے پینے تک بھی اس کی وسعت دینی چاہیے۔ لیکن بریانی کھاتے ہوئے، آئس کریم کھاتے ہوئے، چاکلیٹس کھاتے ہوئے، جہازوں میں سفر کرتے ہوئے کبھی بھی انسان اس کے بارے میں نہیں کہے گا کہ نبی کریم نے کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ حتیٰ کہ سینما ہال میں بیٹھا ہوا شخص بھی شروع میں جب قومی ترانہ بجتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے سینما دیکھا ہو تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے ترانے کی تعظیم میں، قومی ترانے، فوج دیکھیں آپ، سب کھڑے ہو جاتے ہیں جب قومی ترانہ ہوتا ہے کہ نبی کریم نے حکم دیا تھا۔ اب آپ کہیں گے یہ دنیا کا معاملہ ہے، یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، حسن نیت کے ساتھ ہر معاملہ دین کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا مسلمان کا کوئی عمل نیکی سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حسن نیت آپ قائم کر لیں آپ کا ہر عمل نیکی بن سکتا ہے، بشرطے کہ شریعت نے اس کو منع نہ کیا۔ تو خلاصے کلامی میں سمجھانا یہ مقصود ہے کہ باقی تمام چیز، اچھا شادی بیاہ کی رسومات آپ دیکھیں، کون سی ایسی رسم ہے جس کا حکم نبی کریم نے دیا ہو یا آپ نے کر کے دکھائی، سوائے ایجاب و قبول کے؟ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، دولہا منہ پہ رومال رکھ کے جب کہتا ہے تو یہ پہلے، اچھا وہ بھی ایک دفعہ ہوتا تھا، 3 دفعہ نہیں ہوتا تھا، یہ بھی آپ کو بتا دوں، نکاح نامہ پہلے نہیں فل کیا جاتا تھا، یہ بات کی ایجاد ہے، یہ سب صحیح ہے، لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہے کہ اس میں پہلے ثابت کیا جائے کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے، اس کا حکم دیا ہے، کوئی جائز ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، یہ معاملہ مناسب نہیں ہے۔ ابھی ٹائم کم ہے، میرا موضوع حقیقتاً یہ نہیں تھا، میں تو حصول برکت کے لیے آپ کی سوچ اور فکر دینا چاہی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہو سکتی ہے۔ میں آپ سے دیانت دارانہ کوشچن کرتا ہوں، آپ دیانت داری سے سوچیے، دنیا میں میلاد مصطفیٰ منانے والے زیادہ ہیں یا میلاد مصطفیٰ کا انکار کرنے والے زیادہ ہیں؟ میں کوئی توڑ پھوڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ایک پیاری ایک سوچ دینا چاہتا ہوں، خدارہ ان چیزوں پہ ہمیں نہیں لڑنا چاہیے۔ میں اس کا حکم شرع بھی آپ کو کہہ دوں، جو میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کرے بہت اچھی بات ہے، جو نہ کرے آپ اس کو گرفت نہیں کر سکتے، مستحب ہے، کرنا چاہیں کریں، نہیں کرنا چاہیں کوئی گناہ نہیں۔ تو ایسی چیز جس میں شریعت آپ کو خود وسعت دے رہی ہے کہ آپ کریں، آپ کی محبت رسول کا تقاضا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن کوئی عادات شرعیہ کا آپ لحاظ رکھیے گا، اور نہ کریں تو آپ کی کوئی گرفت نہیں ہے۔ ایسی چیز میں ہم اگر لڑیں گے اور اپنے اتحاد امت کو پارا پارا کریں گے تو یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ یہ ضرور ہے کہ اگر آپ کا بچہ پیدا ہو اور میں آپ مجھے جانتے بھی نہ ہوں اور میں آپ کے گھر پر آ جاؤں، میں نے کہوں کہ یہ سنا ہے کہ آپ کے بچہ پیدا ہوا، میں 5000 کا نوٹ نکال کر آپ کے بچے کے ہاتھ پر رکھ دوں، تو میرے خیال میں آپ مجھے چائے پلائے بغیر تو رخصت نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کہیں گے صاحب یہ رکھے، نہ سرکار نے اس کا حکم دیا اور نہ کبھی سرکار نے کیا اپنے پاس رکھیں، یہ کیا 5000 کا نوٹ دے رہے ہیں،
آپ تو کہیں گے مفتی صاحب زندہ باد، تشریف رکھیے، بہت خوشی ہوئی آپ کی آمد پر۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اظہار خوشی کے لیے جب ہم طریقہ اختیار کرتے ہیں، کسی پر بھی ہمارا انتقال ذہن اس طرح نہیں جاتا کہ اللہ کے نبی نے کیا تھا، یہ اجازت دی تھی کہ نہیں، وہ سب ہم کر لیتے ہیں، لیکن جب دینی معاملات آتے ہیں تو ہمیں فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ کس طرح ہم اس کو مطلب ثابت کریں۔ تو ثبوت میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور ضمن ایک بات عرض کر دیتا ہوں۔ بعض بھائی کہتے ہیں جی بخاری میں دکھا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میلاد منایا ہو یا امام بخاری نے میلاد کا تذکرہ کیا ہو۔ تو میں ایسے بھائیوں کی بھی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ کے نزدیک ضابطہ اور قاعدہ شرعیہ یہ بن چکا ہے، اگر یہ ضابطہ قاعدہ ہے کہ بخاری میں ہو تو صحیح ورنہ نہیں، چلو میں آپ کا ضابطہ مان لیتا ہوں کہ یہ اصول بنا لیتے ہیں کہ جو بخاری میں ہوگا وہ صحیح، جو بخاری میں نہیں ہوگا وہ غلط ہوگا۔ تو اب میں کہتا ہوں کہ لفظ بخاری پوری بخاری میں دکھا دے، اگر بخاری میں ہے تو بخاری ٹھیک، نہیں ہے تو بخاری غلط، اور آپ دکھا نہیں سکتے۔ دوسرا یہ جو آپ مطالبہ کر رہے ہیں، یہ ضابطہ ہی بخاری میں دکھا دیں کہ امام بخاری نے فرمایا ہو کہ میری بخاری میں ہو تو مان لینا، نہ ہو تو اس کا انکار کر دینا، یہ ضابطہ اس میں نہیں ہے۔ اور آپ ہی کا اصول تھا کہ جو اس میں نہ ہو غلط، اس کا مطلب آپ کا ضابطہ ہی غلط ہے۔ تو اس لیے میں صحیح آپ کو عرض کرتا ہوں، سوشل میڈیا پر جتنے ریڈی میڈ مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ گھر کے پیدائشی مفتی ہیں، خود ہی یہ مفتی بنے ہیں، خود ہی سرٹیفکیٹ پہ سائن کیے ہیں، خود ہی اپنی مہر لگائی اور پھر خود ہی تھپکی دیکھا مفتی صاحب لگے رہو شاباش، اور وہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اتنی بوگس دلیلیں، اور یہ ایک طرف سے نہیں، جانبین سے میں عرض کرتا ہوں، جہلا آج کل کتنے زیادہ ہیں۔ اب آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، میں دینی حوالے سے عرض کر رہا ہوں کہ معلومات انتہائی کم ہوتی ہیں، لیکن دفاع دین کے لیے انسان جب مطلب بیٹھ جائے گا تو بالکل اس کی مثال ہمارے قابرین نے ایسے دی ہے کہ جیسے کوئی شیو بنانے کے لیے نائی کی دکان پر گیا تو اس نے ایک بندر کو اس طرح پکڑا اور کہا کہ شیو بنا، تو بندر کے ہاتھ میں اس طرح دے دے تو کیا شیپ بنائے گا، آپ خود سوچ لیجئے۔ تو ہمارے ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو سوشل میڈیا پر دین کی الف بے بھی نہیں جانتے، اور یقین کیجئے اپنے آخرت کی بربادی کا سوال کرتے ہیں۔ بہت خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کے توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیجئے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم۔ میں صرف آپ کے 15 سے 20 منٹ دوں گا، ایک انتہائی اہم سوچ اور فکر کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہوں گا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی جگہ جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، آپ نے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا تو ہم کوئی اچھی سوچ اور فکر لے کر جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بلکہ میں حدیث عرض کرتا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جائے۔ میں آپ سب سے کویسچن کرتا ہوں، بتائیے آپ سب کامل ہونا چاہتے ہیں؟ کامل ہونا چاہتے ہیں؟ مثلا ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، بہنوں کی بات بعد میں کرتا ہوں، آپ اپنے ہیئر اسٹائل میں انتہائی کامل ہونا چاہتے ہیں کہ میرا ہیئر اسٹائل ایسا ہو کہ دیکھیں تو لڑکے بولے یار آج تو بڑا شاہ رخ لگ رہا ہے، بھائی ہیرو لگ رہا ہے، بہترین طرح کا ہیئر اسٹائل۔ ہم اپنے شکل صورت کے اعتبار سے، اپنے لباس کے اعتبار سے، اپنی پڑھائی کے اعتبار سے، دنیا میں عزت اور ناموری کے اعتبار سے، مکان کے اعتبار سے، گاڑی کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے ہم کاملیت اور اعلیٰ ہونے کو پسند کرتے ہیں۔ میں سب سے الگ تھلگ نظر آؤں، یہ عورتوں کو بڑی، بچیوں کو بہت زیادہ ہوتی ہے، یہاں تو فیملی میں شادی بیاہ کے اندر دیکھیں یہ جو اٹھلاتی پھرتی ہیں اور پھر بظاہر بے پرواہی کا مظاہرہ، لیکن ٹیڑھی ٹیڑھی آنکھوں سے یہ دیکھنا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، اور کوئی میرے لباس کو سرا رہا ہے کہ نہیں سرا رہا۔ اور اگر واقعی کوئی ایسی ہے کہ بچی کو اللہ نے خوبصورتی سے، ظاہری خوبصورتی سے بھی نوازا ہے، لباس بھی بہت اچھا ہے، وہ سب میں نمایاں نظر آ رہی ہو، تو جب اس کو بوئے کمال محسوس ہوتا ہے تو پھر تھوڑے ناز نخرے بھی آ ہی جاتے ہیں اور بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں سب سے منفرد نظر آ رہی تھی۔ اور اس میں اگر کوئی جھوٹی تعریف کرتے ہوئے کہہ دے کہ بھئی تم تو آج سب سے اچھی نظر آ رہی تھی، تو اس کے جھوٹ کو نظر انداز کر کے کہتی ہے فی الحال چھوڑ دو، چاہے کتنا بڑا جھوٹا ہو لیکن اس میں ضرور سچا ہوگا۔ تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جب انسان کو بوئے کمال محسوس ہو تو اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ میں باکمال بن جاؤں۔ جو اسٹوڈنٹس اپنے آپ ٹیچر سے پڑھتے ہیں، پروفیسرز آپ کو لیکچر دے رہے ہیں، اب اگر وہ کوئی کویسچن کرتے ہیں کہ آپ نے بات سمجھی کہ نہیں سمجھی، اگر آپ کوئی اچھا جواب دے دیتے ہیں اور ٹیچر آپ کی تعریف کر دیتا ہے کہ ماشاء اللہ تم بہت توجہ سے سنتے، بہت بہترین، بہت بہترین، تو وہ اس دن تو آپ کے کارنر کافی سیدھے ہو جاتے ہوں گے اور آپ کی خوشی محسوس کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ چیز قائم رہے کہ میں کلاس میں سب سے آگے آؤں۔ بس یہی توقع
اور یہی خواہش، یہی تمنا اپنے ایمان کے سلسلے میں بھی ہونی چاہیے کہ اللہ نے مجھے بغیر طلب کیے، بغیر میرے مانگے، اپنے فضل و کرم سے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ وہ چاہتا تو آپ کو مجھے کسی عیسائی کے گھر میں، یہودی گھر میں، آتش پرست کے گھر میں، ہندو کے گھر میں پیدا کرتا، ہم ساری زندگی شرک و کفر کرتے رہتے ہیں، اسی حالت میں مر جاتے تو ہمارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں تھا۔ لیکن اللہ نے ایک بچے کو کرسچن کے گھر میں پیدا کیا، آپ کو مسلمان کے گھر میں، نہ اس بچے کا قصور نہ آپ کا کوئی کمال، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عدل ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے۔ اس پر بھی شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا بڑا شکر ہے کہ تم نے مجھے مسلمان بنایا۔ میں اپنے ینگسٹر سے عرض کروں گا، یہ بعض اوقات انگریزوں کی دنیاوی ترقی دیکھ کر ان کے خوبصورت چہرے، ان کے لمبے قد کاٹ، دولت کی فراوانی، ان کی خوشیوں کی کثرت کو دیکھ کر میں نے یہاں تک جملے سنے، کہتے ہیں ہم سے تو انگریزی اچھے ہیں۔ نہیں، خدا کی قسم، جو نبی کا امتی ہے، خصوصاً ہمارے نبی کا امتی، اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، جب تک میں داخل جنت نہ ہو جاؤں، پچھلے نبیوں پہ جنت حرام ہے، اور جب تک میری ساری امت داخل جنت نہ ہو جائے، پچھلی امتوں پہ جنت حرام ہے۔ آپ ابھی دیکھتے ہیں نا، یہ پرائم منسٹر گزر رہے ہیں، ایم پی ایز، ایم ایل ایز، ان کو وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے۔ خدا کی قسم، یہ اس دن سے بہت بڑا وی آئی پی پروٹوکول آپ کو مجھے میدان محشر میں ملنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آئے سب کھڑے ہوں گے، یہ انگریز، یہ جاپانیز، یہ چائنیز، یہ روسی، جنہوں نے بڑی دنیا کی ترقی کی، جن کے مقابلے میں آپ اور ہم کبھی کبھار اپنے آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن کو حکم کا کھڑے ہو جاؤ، تم پہلے آئے، لیکن اگر مسلمان ہو تو سب سے آخر میں جاؤ گے، مسلمان نہیں تو جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن یہ امت محمد ہے جس کو اللہ نے بھیجا سب سے آخر میں ہے، لیکن نسبت محمد ایک ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے یہ داخل جنت ہوگا۔ اگر میں ابھی آپ میں سے کسی کو، وہ نوجوان جو ادھر پہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ جی عبد المجیب بھائی کو اگر میں کہوں کہ آپ ذرا ادھر آئیے، اور میں ان کو کہوں کہ بہت اچھا بچہ عبد المجیب، بہت بیسٹ اسٹوڈنٹ، بہت بہترین آدمی ہے، تو یہ تو میں خالی مثال دے رہا ہوں، لیکن ابھی بھی دل میں خوش ہو رہا ہوں گے نا، مطلب ہوتا ہے کہ خوشی میں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اگر میں ان کو یہاں لا کے کھڑا کر دوں، یہ اپنے آپ کو سب میں اہم سمجھیں گے کہ سب میں مجھے اٹھا کے کتنی خوشی ہوگی، ان کو سوچیے۔ تو اس خوشی کا عالم کیا ہوگا کہ جب میدان محشر میں سارے اولون آخرون کھڑے ہوں گے، اور اس وقت آپ کو مجھے کہا جائے گا آپ آئیے، سب سے پہلے آپ جنت میں جائیں گے، پھر کوئی اور جائے گا۔ یہ میرے سرکار کی نسبت کا صدقہ۔ تو اللہ نے ہمیں مومن تو بنایا ہے، ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اب اس کو کاملیت تک پہنچانا آپ کا میرا کام ہے، اور اس کے لیے ایک چیز سرکار نے بیان فرمائی کہ اس وقت تک تم کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ میں تمہیں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤ۔ تو بس اسی پہ میں کلام کروں گا۔ دو چیزیں یہاں پر، نمبر ایک محبت رسول کیا ہے، نمبر دو تمام محبتوں پر محبت رسول کے غلبے کا مطلب کیا ہے۔ کیوں چھوڑ دو بھائی، چھوڑ دو نا آپ لوگ پتہ نہیں کیوں یہ ایفیشنسی کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں، پلیز چھوڑ دو اس کو، آپ سننے دو، ٹائم کی وہ کمی مجھے ختم نہیں کرتا، آپ نہیں چھوڑنا ہے، بہت کرنا۔ دو چیزوں میں توجہ، محبت رسول کس چیز کا نام ہے، وہ آپ کو مجھے حاصل ہے یا نہیں، دوسرا پھر اس محبت رسول کا سب پر غلبہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑی سی بس بات کرتا ہوں، تو ہم لوگ رسم کے قائل ہیں، حقیقت تک نہیں آتے، اور یہ جو رسم کے ہم قائل ہیں یہ صرف دین کے معاملے میں نے دیکھا ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں، وہاں حقیقت تک پہنچے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے میں کروڑ پتی ہوں تو آپ کہیں گے کہ نہیں بھائی پہلے ثابت کر، ورنہ نہیں مانیں گے۔ کوئی کہے گا کہ ہماری بچی سے شادی کر لیں، بہت اچھی سگڑ بچی ہے، نہیں، پہلے وہ ثبوت تو فراہم کریں۔ اگر آپ نے 2 کروڑ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو کہے کہ میں بہترین بزنس مین ہوں، آپ مجھے میرے پاس انویسٹ کر دیں، کبھی بھی نہیں کریں گے، پہلے مکمل تحقیق ہونی چاہیے۔ کسی سے دوستی کریں گے تو 10 دفعہ آپ سوچیں گے کہ یار یہ آگے چل کے کہیں میرے لیے نقصان کا باعث تو نہیں بن جائے گا، جیسے کہ آج کل سیاسی حالات ہیں ہمارے ملک کے، خطرناک حالات ہیں۔ لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا تو ہم حقیقت کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے رسمی طور پر۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کیا آپ سب نبی کریم سے محبت رکھتے ہیں؟ بولیے، کہیں گے ہے۔ کیا آپ کے قلب میں نبی کریم کی محبت سب کی محبت سے زیادہ ہے؟ اب یہ ہے ایک دعویٰ، اب اس دعوے کو خالی رسمی دعویٰ نہیں رہنا چاہیے، اس کی حقیقت تک بھی تو پہنچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کیا یہ رسمی دعویٰ ہے یا واقعی اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے۔ جیسے دنیاوی معاملے میں ہم رسم کو پسند نہیں کرتے، حقیقت کو پسند کرتے ہیں۔ مثال دیتا ہوں پھر اس کے بعد سمجھاؤں گا۔
آپ اپنی زوجہ کو ایک بہترین مکان ڈیفینس میں لے کر دیں، چابی اس کو دیں، بہترین نئی گاڑی دیں، سونے کا سیٹ بنا کر دیں، لباس دیں، ہر طرح کی محبت وغیرہ دیں، اور وہ آپ سے کہتی بھی سرکار آپ نے تو میری جان قربان، آپ نے میرا بڑا خیال کیا، پھر آپ سنیں کہ وہ آپ کے دشمن سے ایک دفعہ فون پر بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی ہاں دیا تو سب ہے لیکن کب وقت سے پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی، اس کی شکل سے نفرت ہے، مجھے کیا کروں، گزارا تو کرنا ہے۔ اب آپ نے سن لیا، اب آپ کے سامنے آ کے کہتی ہے سرتاج آپ کو میری جان قربان، چائے پلاؤں آپ کو دودھ پتی، بتائیے اس محبت کا آپ یقین کریں گے؟ بولیے، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا؟ آپ اسے فوراً ایک اور سونے کا سیٹ نکال کر دیں گے؟ آپ اس کی تعریف کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اگرچہ محبت کا اظہار تو کر رہی ہے لیکن اس میں حقیقت نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا، بناوٹی پن ہے، اداکاری جس کو ہم کہتے ہیں، تو کبھی بھی آپ کو لطف نہیں آئے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عطا سے اس کے رسول کی نگاہ آپ کے ظاہر پر نہیں، آپ کے قلب پر ہوتی ہے۔ جب ہم زبانی دعوے کرتے ہیں تو شاید میں آپ کو متاثر کر سکوں یا آپ مجھے متاثر کر سکیں، لیکن وہ بارگاہیں ایسی ہیں کہ وہاں پہ رسمی دعوے اور گلے پھاڑ پھاڑ کے لگائے جانے والے نعروں سے کسی کو متاثر کرنا پاسبل نہیں ہے، وہاں حقیقت دیکھی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اب آپ کو مجھے غور یہ کرنا ہے کہ محبت رسول کا دعویٰ تو ہمارا اور آپ کا ہے، کیا اس کی حقیقت بھی حاصل ہے کہ نہیں؟ تمام لوگوں کی محبتوں پر محبت رسول کے غالب ہونے کا دعویٰ تو آپ اور میں کر رہے ہیں، لیکن کیا اس میں حقیقت کا عنصر بھی کوئی شامل ہے یا نہیں؟ تو اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ذرا ایک آئینہ میں بھی سامنے رکھتا ہوں، آپ بھی رکھیے، اور اسی پہ اختتام کروں گا۔ میرے آقا پہلے محبت کو سمجھ لیں، محبت پسندیدگی کے ساتھ کسی کی طرف دل کا مائل ہونا، یہ محبت ہے، پسندیدگی کے ساتھ اس میں شدت پیدا ہو جائے تو اس کو عشق کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو اٹریکشن ہے یہ تو سب کو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو نبی کریم نے ایمان کامل کے لیے فرمایا کہ میری محبت ہو اور سب پہ غالب ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ بتائیں میرے دل میں نبی کریم کی کتنی محبت ہے؟ کوئی رنگ نظر آ رہا ہے، کوئی سائز ہے، کوئی اس کی اسمیل ہے، اچھی یا بری؟ بری تو ہو نہیں سکتی، اچھی کوئی اسمیل خوشبو ہے؟ کوئی آواز آپ سن کے اندازہ کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محبت ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، وہ سامنے تو نظر نہیں آ سکتی۔ اگر آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم سے محبت ہے تو پھر اس کے لیے اس ظاہری علامت کو اختیار کرنا ضروری ہوگا کہ جو ظاہری علامت آپ کے دل میں موجود محبت رسول کو ظاہر کرے کہ ہاں اس کے دل میں نبی کریم کی محبت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس چیز کا امتحان لینا ہوگا کہ آپ کو مجھے اپنے نبی سے حقیقی محبت ہے یا نہیں، اور اس کا ثبوت کس طرح ہوگا؟ ظاہر کے ساتھ، اور اس کے لیے ضابطہ قاعدہ اللہ نے بیان فرمایا۔ میں اپنے پاس سے کوئی بات نہیں بیان کروں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلے اس کا شان نزول دیکھ لیں۔ سرکار ہجرت سے پہلے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے، کفار کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا تو آپ نے سوال کیا کہ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ مقصد اچھا ہے نا، اللہ ہمیں محبوب بنا لے، لیکن اس نے طریقہ کیا اختیار کیا؟ بت پرستی کا طریقہ، جو غلط تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی کہ مقصود بہت اچھا ہے لیکن طریقہ غلط اختیار کر رہے ہو، طریقہ وہ اختیار کرو جو ہم بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اے حبیب ان سے فرمائیے اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو فاتبعونی تو پھر میرا حکم مانو، میرا کہنا مانو۔ یعنی نبی کریم سے فرمانا اللہ تعالیٰ ان سے کہے کہ میرا کہنا مانو، جب یہ ایسا کریں گے یحببکم اللہ تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور ان کے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا، اب یہ ہمیں باتیں بڑی عجیب و غریب لگتی ہیں، ہم تو کہتے ہیں بس کوئی ایسا آ کے بتائیں، ہمیں کس سے کہانی سنائیں، لیکن آپ سب ماشاءاللہ تو ہم یہ صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر، سوری میں تھوڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہوں، تھوڑی بھی ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمیں اس کو ذرا سوچنا چاہیے، ہم ایسے بیانات پسند کرتے ہیں کہ جو ہمیں خوش فہمی میں مبتلا کریں، جو ہمارے مزاج کے مطابق ہوں۔ ہم مقررین کو بلا کر کمیٹیاں بھی، آپ کی کمیٹی مجھے نہیں کہا، میں بات جنرل بات میں کی تو بہت، میں تو رہتا ہوں عوامی فیلڈ میں 30 سال سے میں کام کر رہا ہوں۔ مقررین اکثر آ کر میلاد کمیٹیوں کو خوش کرنے والے بیان کرتے ہیں اور عوام کی ڈیمانڈ پر عوام کے مزاج کے مطابق بیان کر رہے ہوتے ہیں۔
उसमें अवाम कुछ नहीं सीख पाती। अवाम कहती है हमारे मिजाज के मुताबिक करें तो ठीक है, वरना मत कर नसीहत ना से। हाँ, दिल मेरा घबराए है, उसको दुश्मन जानू हूँ जो मुझको समझाए। कोई हमारे सामने हकीकत बयान करने लग जाए तो हमें बुरी लगती है, कहते हैं भाई आपने मूड खराब कर दिया। अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, जहन पुरसुकून था, मुफ्ती साहब क्या आप तलातुम पैदा करके निकल गए। लेकिन हमारा काम, उलमाए इस्लाम का काम ये है कि हम आपकी खिदमत में वो चीज़ पेश करें जो हकीकतन पैगाम शरीयत है। मैं अगर आपको खुश करने वाला बयान करके निकल जाऊँ कि आप सब आशिक़ रसूल इंशाअल्लाह मैदान माशर में पहुँचेंगे, फिर इश्ताक़ कहेंगे हुज़ूर आप कहाँ थे, जन्नत आपका इंतजार कर रही है, तशरीफ़ लाइए, और आपको उठा के जन्नत में पहुँचा देगा। तो हम चाहते हैं ऐसे बयान करें। हम कुछ भी करते रहें, फ्रॉड करें, झूठ बोलें, ग़ीबतें करें, बदनिगाहियाँ करें, लड़कियों से दोस्ती करें या लड़कियाँ लड़कों से दोस्ती करें, हम गंदी चैट्स करें, हम फेसबुक पर फेक अकाउंट्स बना के लोगों को पागल बनाएं, हम लड़कियों को ऐड करते जाएं, उनसे डेट्स पे उनके साथ जाएं, हम कुछ भी फ्रॉड करें, गंदी बातें करें, गालियाँ बकें, अपने गंदा जहनी को दूसरे के अंदर मुंतकिल करके उसे अपने ग्रुप में शामिल करके उसको भी गंदगी की आदत बना दें। लेकिन हमें यह ना कहो कि आप गलत कर रहे हैं, हमें यह कहो तुम कुछ भी करते रहो, चूंकि सरकार की उम्मत में हो, आशिक़ रसूल, तुम सीधे जन्नत में जाओ। हमें ऐसी चीज़ें पसंद है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने कायदा शरइया बयान फरमा दी। अब इसको इस तरह ले लें, अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं तो अल्लाह ने फरमाया फत्तबिऊनी, तो मेरे हबीब का कहना मानो, मेरे हबीब का हुक्म मानो। जब नबी करीम का हुक्म मानने की बारी आती है तो मादल्लाह सुम्मा मादल्लाह अहकाम रसूल को एक सुपर मार्केट की प्रोडक्ट्स की तरह बना लेते हैं कि हमें ट्रॉली लेकर निकलते हैं, जो चीज़ हमें पसंद आती है वो अपने ट्रॉली में डाला, जो पसंद नहीं है उसको छोड़ दिया। इसी तरीके से माज़अल्लाह हमने अपनी ज़बान कौल से नहीं लेकिन ज़बान हाल से जाहिर कर दिया, या रसूल अल्लाह अपने अहकाम हमारे सामने पेश करें। मूड होगा, तबीयत चाहेगी, जहन बनेगा, बीवी इजाज़त देगी, माँ बाप मान जाएंगे, नफ्स शैतान हमें इजाज़त दे देंगे तो आपका कोई हुक्म मान लेंगे, वरना अपना हुक्म अपने पास रखिए। यूनिवर्सिटी के कानून को फॉलो किया जाएगा। कोई यहाँ पर अगर एक मजदूर भी है, वो दुबई के एयरपोर्ट पे उतरते ही वहाँ के कानून को फॉलो करना शुरू करेगा। मैं भी यूएस यूके में हर साल तकरीबन जाता हूँ। मजाल है कि जो यहाँ का एक आदमी जो यहाँ के सिग्नल तोड़ के निकल जाए और रात के 2:30 बजे 5 मिनट सिग्नल पे खड़ा रहेगा, लेकिन वो तोड़ के नहीं निकलता है, वहाँ के कानून को फॉलो करता है। क्यों? तो खुलासा कलाम ये है कि हम दुनियावी लिहाज से बहुत सी चीज़ों की पाबंदियाँ कबूल करते हैं, लेकिन जब अल्लाह के नबी की बारी आती है, जब दीन इस्लाम की बारी आती है, जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका रब फरमा रहा है। और अगर कोई बहुत होशियार यहाँ पे कोई नौजवान बैठा हो जो कहे जी तो पुराने ज़माने की बातें हैं, दौर बदल गया है, तो मुझे बताइए कि क्या नए दौर का खुदा नया होगा? बोलिए, क्या नया दौर का रसूल नया होगा? क्या नया दौर का कुरान नया होगा? नहीं, अल्लाह ताला हमेशा से हमेशा तक रहेगा। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक बल्कि हमेशा के लिए नबी है, और कुरान से सहाबा के लिए नहीं था, क़यामत तक के हर मुसलमान के लिए था। और मेरा रब ये जानता है कि क्या होने वाला है। इसके बावजूद मेरे रब ने कुरान अज़ीम में जब ये हुक्म फरमाया और साथ ही फरमाया कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला किसी जान को उसकी हिम्मत से ज्यादा आजमाइश में मुब्तला करता ही नहीं, करे तो जुल्म हो। इसका मतलब यह है कि अहकाम कुरान में बयान हुए, कुरान क़यामत तक के लिए है, तो ये तमाम अहकाम भी क़यामत तक के लिए है। और इन अहकाम पर अमल पैरा होना अगर हमारे लिए इस दौर में नामुमकिन होता तो ये जुल्म होता। हालांकि इसका रद्द अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह किसी की जान को उसकी हिम्मत से ज्यादा आजमाइश में मुब्तला करता ही नहीं। इसका मतलब है दीन पर अब भी हम अमल पैरा हो सकते हैं। अब ये है हमारी मोहब्बत रसूल कि जब नारा लगने की बारी आए नारा लगाएंगे, नात पढ़ने की बारी आए नात पढ़ेंगे, जब हम खाना खाने की बारी आए तो लंगर खाएंगे, जब हम जुलूस निकालने की बारी आए जुलूस भी निकालेंगे। तो गलत नहीं कह रहा हूँ, मुस्तहब बात है। लेकिन जब इताअत रसूल की बारी आए, जब हुक्म मानने की बारी आए, तो हम कहते हैं दाढ़ी वाला हुक्म मानेगा, इमाम वाला मानेगा, आलिम मानेगा। अगर कोई लाख ब्रेकिंग न्यूज आप देख ले, चोर चक्के पकड़े जाएंगे दुनियादार, आपकी जबान से कुछ भी नहीं निकलेगा। और एक दाढ़ी वाला पकड़ा जाएगा ना, देख मौलवी, अबे यार मौलवी को हरकत दे, मौलवी की हरकत दे। यानी हम ये समझते हैं कि अमल मौलवी को करना चाहिए था, हमको तो कोई बात नहीं। हालांकि जब मैदान माशर में पहुंचेंगे और ऐलान हो जाए जो जन्नत में पहले पहुंच जाएगा उसको आला मकाम मिलेगा, तो फिर ये जितने फासिक फाजिल कोई भी हो, ये मौलवी को उठा के फेंकेंगे पीछे, आलिम को मुफ्ती को फेंके, भाई पहले मैं जन्नत में पहुंचूंगा।
جنت کی باری آئے، اللہ کی بارگاہ سے انعامات لینے کی باری آئے، میدان محشر میں عزت کی باری آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی باری آئے، تو نبی کریم زندہ باد۔ اور جب نبی کریم کے احکام پر عمل پیرا ہونے کی باری آئے تو ہم اپنی تیوریوں پہ بل ڈال لیں، ناگوار چہرے بنا لیں، سامنے والے کو کہیں یار زیادہ نہ سمجھاؤ، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے، ذرا یہ ملا گیری ہمارے ساتھ نہ کیا کرو یار۔ ابے بھائی جان چھوڑ یار، تو جمعہ 8 دن مولوی بنا تو ہمارے پیچھے لگ گیا، او بھائی جان چھوڑ، ہمیں ہماری زندگی گزارنے دے، دین میں زیادہ نہ اترو ورنہ ڈوب جاؤ گے، اور دنیا میں ناک بند کر کے اتر جاؤ۔ بھائی دینداروں کے قریب نہ جاؤ تو لڑتے رہتے آپس میں یار، مل کے نہیں بیٹھتے، اور دنیا دار تو سارے روزانہ مل کر بیٹھ رہے ہیں، بڑے پیار محبت سے رشتہ دار سارے مل کر بیٹھتے ہیں۔ دنیا کبھی نہیں چھوڑے گا آدمی، حالے رشتہ دار لڑ رہا ہے، دوست لڑ رہے ہیں، کٹا چھنی ہو رہی ہے، دنیا میں رہیں گے، ان تمام کے باوجود دین کو آدمی اختیار نہیں کرے گا۔ یہ ہے ہماری محبت رسول۔ گویا کہ ہم اپنی زبان حال سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ، صرف زبانی محبت کریں گے، رسمی محبت کریں گے، لیکن جب حقیقت محبت کی باری آئے گی تو پھر آپ کو دور سے سلام۔ لیکن یہی طرز عمل آپ کی بیوی آپ کے ساتھ اختیار کرے تو آپ طلاق دیں گے، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اختیار کرے اسے جائیداد سے آگ کر دیں گے، دوست اس طرح کی رسمی محبت کے اظہار کرے آپ دوستی اس سے چھوڑ دیں گے، رشتہ دار ایسا معاملہ کرے آپ قطعی رحمی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن جب یہی رویہ اپنے نبی کے ساتھ ہم رکھیں پھر ہمیں کوئی سزا نہ ملے، پھر کوئی رسوائی ہماری طرف متوجہ نہ ہو، پھر کوئی ہمارے گرفت آخرت کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کس قدر ہم غلط رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اس لیے توجہ فرمائے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے نبی کی زبان سے کچھ نکل گیا تو چونکہ میرے نبی کا حکم ہے میں عمل کروں گا، میرے نبی نے فرمایا، کیسے ٹال سکتا ہوں؟ اگر آپ کی والدہ نے آپ کو بڑی محنت سے پالا پوسا ہو، آپ کے والد توجہ نہیں کرتے لیکن آپ کی والدہ نے صلاحیت کر کر ٹیوشنز پڑھا کے آپ کو ایک مقام تک پہنچایا، کچھ اس احتین احسانات کا کوئی تقاضا ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم یہ تو ہے نا کہ آپ ان کا کہنا مانیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو نہ کریں، ان کے سینے پہ چڑھ کر بات نہ کریں، اونچے لہجے میں گفتگو نہ کریں، ان کے حکام کے سامنے جھنجھلاہٹ کا اظہار نہ کریں۔ اگر ماں کوئی بات کہے تو اس کے دل رکھنے کے لیے وہ بات پوری کر دیں۔ اب ایک طرف ماں کے احسانات رکھیں، دوسری طرف اپنے نبی کریم کے احسانات کا شمار کر کے دیکھیں۔ خدا کی قسم یہ ماں بھی آپ کو نبی کے قدموں کی برکت سے ملی۔ اگر ہمارے سرکار کو ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے ربوبیت بھی ظاہر نہ فرماتا۔ حبیب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اس نبی کے قدموں کی برکت سے آپ کو مجھے سب کچھ ملا ہے۔ لیکن ماں ناراض نہ ہو، ٹیچر ناراض نہ ہو، دوست ناراض نہ ہو، حتیٰ کہ فیس بک پر جس لڑکی نے پہلے 50 دوست بنائے ہوئے ہیں لیکن 51ویں دوستی آپ کے ساتھ ہو، وہ بھی ناراض نہ ہو۔ اگر رات کے 3 بجے بھی بلائے تو آنکھیں مل مل کے اس کے سامنے بیٹھ کے چیٹ کر رہے ہوں، وہ راضی ہو جائے۔ لیکن اللہ کے نبی ناراض ہو، کوئی پرواہ نہیں، دیکھی جائے گی۔ حالانکہ قبر میں آپ کی لور نہیں آئے گی، یا آپ کا بوائے فرینڈ نہیں آئے گا، آپ کا دوست نہیں آئے گا، آپ کے ماں باپ نہیں آئیں گے، آپ کے ٹیچر نہیں آئیں گے، میرے سرکار تشریف لائیں گے۔ تیسرا کوشچن ہی ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر آپ سرکار کا حکم مانتے ہوں گے، ان کے طریقے پہ چلتے ہوں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے بے اختیار آپ کی زبان سے نکلے گا کہ میں بتاؤں کہ یہ کون ہے، یا میرے نبی سے پوچھو وہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں کون ہوں۔ میں تو وہ ہوں جس نے زمانے سے ٹکرا کر اپنے نبی کی اطاعت کی ہے، جس نے دوستوں کو ناراض کیا، نفس و شیطان کو ناراض کیا، بیوی کی پرواہ نہیں کی، بچوں کی پرواہ نہیں کی، رشتہ داریوں کو نہ دیکھا، برادریوں کو نہ دیکھا۔ جب نبی کا حکم آیا تو کہنا مانا، تو میرے نبی سے پوچھو کہ میں کون ہوں۔ لیکن یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب حکم سامنے آتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی کا حکم آتا ہے، اس جلیل القدر کا نبی کا کہ جو خود فرمائے انا سید الاولین والآخرین، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں بعد والوں کا بھی سردار ہوں۔ جب اس نبی کی باری آئے تو حکم سامنے آئے تو کہتے ہیں مفتی صاحب ایک منٹ پہلے میں اپنے نفس سے تو پوچھ لوں، ہاں بھائی عمل کروں؟ اندر سے آتی ہے نہیں ابھی نہیں، ابھی تم ینگ ہو، ابھی داڑھی رکھو گے تو جن سے مخالفت میں نہیں دیکھے گی، تمہاری بیوی کہے گی میں ملا کی بیوی نہیں بنوں گی، کوئی چاند سا چہرہ تمہارے پاس آئے گا نہیں، تمہارے خواب ہیں بڑی بڑی آنکھیں ہو، گورا سا رنگ ہو، پاؤں تک بال ہو، اچھی پڑھی لکھی لڑکی ہو، داڑھی رکھ کے تو ملے گی نہیں، کیونکہ جتنے داڑھی والے ہیں وہ تو سب بیویوں کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری تو شادیاں ہی نہیں ہوئی، ہمارے بچے ہوئے ہیں، کیونکہ داڑھی والے کو تو کوئی لڑکی دیتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی حکم آیا تو میرے دوستوں سے تو پوچھ لوں، اپنی گیلری میں میرا جو سرکل ہے وہ اجازت دے، امی سے پوچھ لوں، ابا جان سے پوچھ لوں، یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ تو یاد رکھیں محبت رسول کا بنیادی تقاضا یہ ہے، اور اسی شخص کو حقیقتاً کامل طور پہ نبی کریم سے محبت کرنے والا کہا جائے گا جو سرکار کا حکم مانے۔ یہ اللہ اصول بیان کر رہا ہے، میں نہیں۔
اب آ جائے غلبہ محبت رسول. علماء کرام نے فرمایا یہ بھی کوئی دل میں جھانک کر تو نہیں دیکھا جا سکتا، اس کی بھی ظاہری علامت اختیار کرنے کا ہی گویا کہ سرکار اشارہ فرما رہے ہیں کہ تم میں ایسی ظاہری علامات ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہہ سکے کہ ہاں آپ کے قلب میں نبی کریم کی محبت تمام لوگوں کی محبت پر غالب ہے. وہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا وہ یہ ہے کہ اگر نبی کا حکم ایک طرف اور دنیا کے تقاضے یا مخلوق کا حکم ایک طرف، تو انسان اگر نبی کے حکم کو تمام کے احکام پر فوقیت دے تو اس بات کی ظاہری علامت ہے کہ اس کو نبی کریم سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ محبت ہے. اسی طرح جو چیز نبی کریم پسند فرمائے وہ چیز ادھر ہو اور لوگوں کی پسند اس طرف ہو، اور لوگوں کی پسند نبی کی پسند سے ٹکرا رہی ہو، تو پھر نبی کی پسند کو اگر آپ نے فوقیت دے دی تو آپ نبی کریم سے سب سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں. ایسے ہی ناپسندیدگی کا معاملہ ہے. تو ایک لمحے کے لیے بس میں عرض کروں گا، ذرا صحابہ کرام کی طرف جائیے. صحابہ کرام کی طرف، ان سے بڑا کوئی عاشق رسول قیامت تک پیدا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے. ان سے زیادہ کامل ایمان والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ان کی علامت کیا ہے؟ ان کی علامت یہ ہے کہ جب سرکار کے حکم سے سرکار کے منہ سے ایک حکم پاک نکل گیا، پھر نہ خاندان دیکھتے ہیں، نہ برادری دیکھتے ہیں، نہ نفس دیکھتے ہیں، نہ کاروباری نقصان دیکھتے ہیں. لبیک یا رسول اللہ، آپ کا حکم ہے، عمل کریں. سرکار نے ایک چیز کو پسند کیا ہو، کوئی ایک صحابی کی مثال دے دے کہ اس نے دنیاوی تقاضے کو ملحوظ رکھ کر اس چیز کو نظر انداز کر کے اس چیز کو اختیار کیا ہو جو سرکار کو ناپسند ہو. نہیں نظر آیا. جب سرکار کی زبان سے نکل گیا تو بس وہ پتھر پر لکیر ہے، وہ حکم خدا بندی ہے، وہ ماننا ہے. اور اب ہماری صورتحال ہے، ہم مختلف ڈھیلے بہانوں سے شریعت سے بھاگنے کے راستے تلاش کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں نے اپنے دادا کو دیکھا ہے جب وہ بالکل بابا ہو گئے تھے تو آخری عمر میں انہوں نے حج کیا تھا اور داڑھی رکھ لی تھی. انشاءاللہ میں اپنے دادا کی سنت پر عمل پیرا ہو کر کروں. میں نہیں کہتا ہوں کہ داڑھی میں اسلام، میں مانتا ہوں کہ اسلام داڑھی اسلام میں ہے. اسلام پورا داڑھی میں نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی بغیر داڑھی والا ہے تو اس کے دل میں محبت ہو ہی نہیں سکتی ہے اور وہ عاشق ہو ہی نہیں سکتا. ہو سکتا ہے لیکن اس کی عشق اور اس کا محبت کاملیت تک نہیں ہے. اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بغیر داڑھی والا ہے کہ تم تو اسلام سے بہت دور ہو. نہیں، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اخلاق کے اندر ایک داڑھی والے سے بہت زیادہ اچھا ہو، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات وہی ہے، ایک کامل ہونا. میرے نوجوانوں جو غیر شادی شدہ بیٹھے ہیں، آپ کو کیسی بیوی کی تلاش ہے بتاؤ؟ ناقص یا کامل؟ کاڑی چلے گی؟ لولی لنگڑی چلے گی؟ بولیے. کینسر زدہ چلے گی؟ جس کے دانت ٹوٹے میں آگے میں دو وہ چل جائے گی؟ نہیں، پرفیکٹ چاہیے، کامل چاہیے. تو ایسے ہی پھر اسلام کے بارے میں اور ایمان کے بارے میں کیوں نہیں سوچ بنتی کہ کامل ترین چاہیے؟ اس کے لیے سوچ بنانی ہوگی، تب ایمان کامل ہوگا. اور جب ایمان کامل ہوگا تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب، ہر شخص بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی. تو پھر نبی کریم کی معیت ہمیں حاصل ہوگی. تو خدا را میں آخر میں وصیت عرض کروں گا کہ یہ نعرہ ضرور لگایا کریں. جسے بعض لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں، واقعی قبول ہے آپ کو؟ یہ تو بہت ہلکا سا نعرہ ہے، لگتا ہے کہ آپ کو جب بال توڑ دو جو قبول نہیں. زوردار لگائیے کہ نعرہ ذرا، غلامی رسول میں. مزہ نہیں آتا. یہ NIT یونیورسٹی کے بچوں میں تو بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، لنچ نہیں کھایا آپ نے، یا دیر زیادہ ہو گئی تو جلدی بھاگنا چاہتے ہیں. دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں. آخری بس میں ختم کر رہا ہوں. غلامی رسول میں، غلامی رسول میں. لگائیں کہ غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے، غلامی رسول میں پانچ وقت نماز باجماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین کا سیکھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں لڑکیوں سے دوستی چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنی فیس بک پر تمام لڑکیوں کے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنے گناہوں پر توبہ کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں دین پر عمل پیرا ہونا بھی قبول ہے. اصل تو یہ ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ فائر ہو جائے تو یہ سارے موت قبول کرنے والے نظر میں نہیں آئے. کیونکہ مفتی صاحب اللہ آپ کو مقام شہادت عطا فرمائے. انشاءاللہ جنازے میں حاضر ہوں گے، آپ ذرا شہادت قبول کریں. میں ذرا آیا باہر سے تم تو ایسے بھاگیں گے. تو غلامی رسول میں اگر واقعی آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر سچے غلام بن جائیں. اور سچا غلام کبھی اپنے آقا کا کہنا نہیں ڈالتا. سچا غلام اپنے آقا کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کا نہیں، ان کے ابرو کی جنبش کا انتظار کرتا ہے کہ میرے سرکار اشارہ فرمائے اور میں اپنے سرکار کی اطاعت کر کے اپنے اللہ کو راضی کر کے جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کروں. ایسے میں اپنے بچوں سے بھی گزارش کروں گا کہ عورت کے لیے حیا بہت بڑا پردہ ہے. بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دیکھیں. سرکار نے ایک دفعہ صحابہ کے سامنے ایک سوال رکھا کہ یہ بتاؤ کہ ایک عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ حضرت علی چپکے سے گئے، حجرے میں پہنچے، اپنی زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ سرکار نے سوال کیا، جواب دو. کہنے لگی عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے
کہ نہ اسے کوئی مرد دیکھے اور نہ وہ مرد کو دیکھے، یعنی بے پردہ انداز سے۔ حضرت علی آئے، سرکار نے سوال کیا، ہمیں کون جواب دے؟ حضرت علی کھڑے ہوئے، رسول اللہ یہ جواب۔ سرکار مسکرائے اور فرمایا کہ علی لگتا ہے یہ جواب فاطمہ نے دیا، کیونکہ تربیت میرے سرکار کا۔ تو ہماری بچیاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں، میں تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، بچیوں کو پڑھنا چاہیے، ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، مختلف فیلڈ جانا چاہیے، کیونکہ ہر فیلڈ میں عورتوں کا آنا جانا ہوتا ہے، عورتیں ان کو ڈیل کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ بچوں کو بالکل تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جہاں جہاں شریعت آپ کو رعایت دیتی ہے آپ اس رعایت سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولیٰ یہ ہے کہ اس کے لیے اگر آپ شرعی گائیڈ لائن لے لیں کہ میں یہ کام کرنا چاہتی ہوں، کہاں تک مجھے شریعت رعایت دیتی اجازت دیتی ہے، کیونکہ آپ باہر کے ملک میں جاتے ہیں آپ کو وہاں کے ماحول پتہ ہے کیا ہے، یو ایس کے حالات، ورلڈ وائڈ جو مسلمانوں کے متعلق معاملات چل رہے ہیں، وہاں نہ بچیاں برقع پہن سکتی ہیں، نہ اسکارف بعض علاقوں میں پہن سکتی ہیں، نقاب تو بالکل نہیں کر سکتی ہیں، تو شریعت ہی ان کو رعایت دے دی نا۔ یہ تو نہیں کہ ان کو ہم کہیں گے سارے کے سارے گناہ گار ہو رہے ہیں، وہاں اگر ڈیلیوری ہوتی ہے تو وہاں غیر مرد لازم کھڑے ہوتے ہیں، یہاں تو پھر چلے آپ کو بعض اوقات عورتیں مل جائیں گی، لیکن وہاں تو آپ یہ چوائس کر ہی نہیں سکتے کہ بھی مرد کھڑا ہو یا صرف عورتیں کھڑی ہوں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ آپ کو چیک اپ کرانا سب کچھ ہوگا۔ تو شریعت انہی کے حالات کے موافق ان کو اجازت دیتی ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ مجبوری، عذر، اور ایک ہوتا ہے عذر سے بڑھ کر نفسانی خواہشات کی تکمیل۔ میں بس یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں نفسانی خواہشات کی تکمیل آتی ہے وہاں پر بھی شریعت رعایت نہیں دیتی ہے، اور وہاں پر ہماری بچیوں کو بھی چاہیے کہ احتیاط کریں۔ تو جو بچیاں اپنے لڑکوں سے دوستیاں رکھیں، اور میں خصوصی طور پہ آپ سب کو بس یہ پیغام یہ دیتا ہوں کہ کبھی بھی اپنا کوئی ویک پوائنٹ کسی کو مت دیجیے، کوئی میل، کوئی میسیج، تو واٹس ایپ پہ آپ میسیج کر دیں، کبھی بھی نہ کریں، کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں کہ ورلڈ کی میلز، ورلڈ کے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، لڑکیوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے، لڑکے برباد ہو جاتے ہیں، بلیک میلنگ اتنی ہوتی ہے کچھ انتہا ہے۔ ہم کسی پر کامل اعتماد کر کے بعض اوقات اپنے ویک پوائنٹ، اپنے سب کچھ اس کو دے دیتے ہیں، اور پھر ریکویسٹ بھی کرتے ہیں دیکھو کسی کو دینا نہیں۔ سب سے بڑی میجر مسٹیک یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ دیکھو دینا نہیں۔ اگر آپ کو کوئی محلے میں پوری خبر پھیلانی ہو نا تو کسی عورت کو کہیں کہ دیکھو میں تمہیں بات بتا رہی ہوں، کسی کو کہنا نہیں، پھر دیکھو انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ تو یہ ہماری میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اس طرح دیتے ہیں اپنا ویک پوائنٹ، کہتے ہیں دیکھو یار حفاظت کرنا ہے، کسی کو دینا نہیں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا کسی کو بہت زیادہ دوست نہ بناؤ، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن ہو جائے۔ کسی سے بہت زیادہ دشمنی نہ کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست ہو جائے۔ کتنا حکیمانہ کلام ہے سرکار کا۔ اس لیے جو دوست ابھی آپ کے ساتھ کینٹین میں بیٹھ کے چائے پی رہا ہے، آپ کو چائے پلا رہا ہے، آپ سگریٹ ایک دوسرے کو دے رہے ہیں، یا بچے اپنی معلومات ایک دوسرے کو شیئر کر رہی ہیں، یہ تو میری بڑی پکی سہیلی ہے، کب یہ پکی کچی ہو جائے اور کچی ہونے کے بعد دشمن ہو جائے، اور کب آپ کی پھر ازدواجی زندگی کے اندر آپ کے رازوں سے زہر گھول دے، یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سب سے مطلب یہ گزارش کرتا ہوں، ایک پیغام دیتا ہوں کہ شریعت پہ عمل پیرا ہونا اسی لیے بہت اچھا ہوتا ہے کہ جب انسان شریعت کو سیکھنا شروع کرتا ہے تو نہ صرف اس کی آخرت محفوظ ہوتی ہے بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی سرخرو رہتا ہے۔ اس لیے قطعی طور پر ایک دوسرے کو اعتماد، پیار محبت بس ایک لمٹ تک رکھیں، اس سے آگے اگر آپ کریں گے تو پھر اپنے لیے آپ تباہی پیدا کر رہے ہیں، تباہی۔ کبھی بھی کسی کو میسیج نہ چھوڑیں، کبھی کوئی اپنے آپ کو پتہ ہے کہ چیٹ بھی سیف ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کنورسیشن آپ کی کسی کے ساتھ ہو رہی ہے اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ کسی بھی ٹائم اس کو مس یوز کر کے آپ کو بدنام کر سکتا ہے۔ اس کا خیال رکھیے، دین پر عمل پیرا ہو، ایمان کو کامل کرنے کی کوشش کریں، اور خدا را آج بس یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں نبی کا حکم ماننا چاہیے۔ آج آپ سوچ بنائیں گے، کل انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمت پیدا ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔